الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بسم اللہ پڑھنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا میرا اسی چینل پر ایک بیان تھا، وہ آپ نے سنا کہ صرف قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک بچے نے پڑھی تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے اس کے والد یعنی بچے کے والد جو قبر میں تھا، عذاب میں گرفتار تھا، اللہ کریم نے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا کر اپنی رحمتیں اس پر نازل فرما دیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں۔ آج ہم کچھ اور برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنتے ہیں۔ 76,000 نیکیاں ہمیں مل جائیں گی۔ اب 76,000 نیکیاں کیسے ملیں گی؟ اور یہ نیکی کی ہمیں آج تو نہیں محسوس ہو رہا کہ نیکی کی قدر کیا ہے۔ نیکی کی قدر تو معاشر کے دن میں ہوگی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے دور بھاگ رہے ہوں گے اور ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمیں نیکیوں کا احساس ہوگا۔ بہرحال یہ ہمیں ایک نہیں 76,000 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ اب کیسے ملیں گی آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4,000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4,000 گناہ بخش دے گا اور 4,000 درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکتیں ہیں۔ جو صرف ایک بار پڑھے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں شامل فرماتا ہے، 4,000 گناہ اس کے مٹاتا ہے اور 4,000 اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اب ذرا جھوم جائیے، اپنے رب کی رحمت پر قربان جائیے، ذرا حساب تو لگائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ یوں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہمیں 76,000 نیکیاں ملیں گی، 76,000 گناہ معاف ہوں گے اور 76,000 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، لہٰذا ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ یعنی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نیک اور جائز کام ہے تو وہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ میں یہاں بسم اللہ کا ایک اور بڑا پیارا اور انمول واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ زہر نے اثر نہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی
ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے زہر قاتل یعنی قتل کر دینے والا، مار دینے والا زہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس زہر نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر آتش پرست یعنی مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے معلوم بھی ہوا کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کے لیے عظیم ثواب ملتا ہے، وہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ اگر کھانے پینے میں کوئی نقصان دہ چیز ہو تو وہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے نقصان نہیں کرے گی۔ اللہ کریم ہمیں کھانے پینے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شیطان میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا، جبکہ دوسرا شیطان پتلا سا تھا، کمزور تھا۔ اب پہلے شیطان نے اس سے پوچھا، کمزور شیطان سے، کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اب کمزور شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ پھر کمزور شیطان نے موٹے شیطان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنی جان کیسے بنا رکھی ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اب موٹا شیطان نے آگے سے اسے جواب دیا۔ موٹے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے غافل شخص کے ساتھ ہوں جو گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے ان تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں۔ یہ راز ہے میری صحت مندی کا۔ اب یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی کپڑوں کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ پاک کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ آئیے ایک اور فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سن لیں، اور سورہ اخلاص کی بھی اس میں فضیلت ہے۔ حضرت مفتی احمد یار النیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں قدم پہلے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر میں آئیں۔ اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو یوں سلام کریں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہیں۔ بعض بزرگوں کو کہتے ہیں دیکھا گیا کہ اول دن میں جب پہلی بار گھر میں داخل ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد یعنی یہ سورت پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہاں پر
جو ہے گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم داخل کرنا چاہیے، پھر بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم داخل کرنا چاہیے، پھر سلام کرنا چاہیے، سلام کوئی نہ ہو تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں، پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو کہ جب تک تمہارا وضو رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب یہ نیکیوں کا انبار ہے، یہ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن یہ ایک نیکیوں کا انبار ہے کہ ہم جب وضو کرنے لگے تو اس سے پہلے اتنا سا پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب تک باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، کاش کہ ہم نیکیاں کمانے والے بھی بن جائیں اور یہ جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نیکیاں کمانے والے بن جائیں۔ کہتے ہیں جی جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کہ قیامت کے لیے نرالی سند۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے یعنی اللہ کے ولی نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کے دن یہ میری دستاویز یعنی تحریری ثبوت ہوگی جس کے ذریعے سے رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ فقہ حنفی کے مشہور معروف کتاب در مختار میں ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے مرنے اور میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف دیکھی تو کہا کہ تو عذاب سے بچ گیا۔ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکت، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، قرآن کی ایک آیت کی اتنی برکت ہے تو پھر پورے قرآن کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیے، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی یعنی یہ جو ہے کلمے کی انگلی سے لکھیے، روشنائی یعنی کسی سیاہی وغیرہ کے ساتھ نہ لکھیے۔ اعراب یعنی زبریں زیریں پیشہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا یہ جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں۔
بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ پاک کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا یعنی لکھا، اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ عمدگی سے پڑھنے کی فضیلت۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھنے کی فضیلت کیا؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بلا ناغہ یعنی 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور کرنے کی، یا کاروبار چلنے کی۔ آج ہم چاہتے ہیں جی ہمارا کاروبار بھی چلے، آج ہم چاہتے ہیں جی ہم سے یہ برائی دور ہو جائے، یا ہم کوئی بلائی چاہتے ہیں، کوئی ہماری حاجت ہوتی ہے، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 دن تک لگاتار 786 بار اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے روزانہ 786 بار اس کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کی جو حاجت ہے نیک اور جائز وہ حاجت اس کی انشاءاللہ پوری ہوگی، اور کاروبار بھی اس کا خوب چلے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی آفت سے بلا سے محفوظ رہیں۔ ہر طرح کی آفت سے بلا سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ کہتے ہیں جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول و آخر درود پاک پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے بھائی میں امیر ہو جاؤں، میری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس کا بھی ایک حل ہے۔ آئیے وہ بھی سنتے ہیں امیر کیسے ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جو شخص طلوع آفتاب کے وقت یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اب کتنی پیاری برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی۔ جیسے میں نے جو پہلے کا بیان ہے درود السلام کی برکتیں، میرے اسی چینل پر آپ اس بیان کو بھی سنیں، درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں۔ تو یہاں 1 سال تک اگر لگاتار وہ روزانہ پڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور 1 سال کے اندر بندہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اب یہ علم سیکھنے والوں کے لیے، تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک وظیفہ ہے، یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ قرآن کی آیات کی برکتیں ہی برکتیں، پورے قرآن کی برکتیں، یہ پورا قرآن شفا ہے، اس پورے قرآن کی برکتیں ہیں۔ لیکن یہاں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے جی کند ذہن یعنی جس کا ذہن کمزور ہے، چھوٹا ہے،
اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور جو بات سنے گا اسے وہ بات یاد رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں جی کات سالی ہو جائے تو کات سالی کیسے دور ہوگی؟ اگر کات سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں تو انشاءاللہ بارش ہوگی۔ آج ہم چاہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بھی برکت ہو، ہماری دکان میں بھی برکت ہو، تو اس کے حوالے سے میں بسم اللہ ہی کی برکت آپ کے سامنے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول و آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہوگا اور خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا۔ اب منکر نکیر یعنی جو قبر کے فرشتے ہیں، ہم سب نے قبر کے اندر جانا ہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ لیکن وہاں سوالات ہونے ہیں، منکرین کا ایک معاملہ ہونا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ آسان ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما طاق بنا کر اس میں رکھیے، ساتھ ہی عہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرہ وغیرہ بھی رکھ دیں، انشاءاللہ منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جنات ستر یعنی جو ہمارا ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو چھپانا فرض ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے پورا جسم ہی ہے، 2 پاؤں 2 ہاتھ اور منہ کی ٹکلی کو چھوڑ کر پورا جسم چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ یہ عورت کے لیے نماز میں یہ 5 اعضاء کا نظر آنا ضروری ہے، باقی چھپانا اس کے لیے فرض ہے، لیکن ویسے تو پورا جسم ہی عورت کو چھپانا چاہیے۔ اور ستر یہ ستر ہی ہوتا ہے، اس کو ستر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی جو کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، جنات اسے نہیں دیکھ سکتے، اس کے ستر کو نہیں دیکھ سکتے کہ جن چیزوں کو وہ چھپانا چاہتا ہے اور جو چیزیں چھپانے کی ہیں۔ کہتے ہیں جی کمرے کا دروازہ، کھڑکیاں، الماری کی درازیں جتنی بار بھی کھولیں بند کریں، نیز لباس برتن وغیرہ ہر چیز اٹھاتے رکھتے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ سرکش جنات آپ کے گھر میں داخلے، چوری اور آپ کی چیزیں استعمال کرنے سے باز رہیں گے۔ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطان اور سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، تو ہمیں ہر نیک اور جائز کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے نیکیاں بھی ہیں، ثواب بھی ہے، ہمارے کاموں میں برکت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بھی بہت فضائل و برکات ہیں، اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس لیے ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ورد کرنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کا بھی ہمیں ورد کرنا چاہیے، استغفار کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ قرآن جو پورا ہے، یہ پورے کا پورا قرآن
ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہے، شفا ہے اس میں ہمارے لیے۔ لیکن کاش کہ ہم اس قرآن کو دیکھیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور یہ جو آپ نے اتنے فضیلتیں اور اتنے نسخے سنے ہر حوالے سے، تو یہ آپ آگے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں یہ آپ اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔